اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں آیا اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعارف اور ملاقات نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتفاق سے پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت، احترام صحابہ کرام جو کر رہے تھے اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں متاثر ہوا، ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دیا کرو، لا تسبن احدا، اور یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کرام علیہ الرضوان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قید صحبت ہے کہ ایک مجلس میں ایسی اصلاح ہو جاتی ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی وہ اصلاح شاید نہ ہو سکتی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پوری زندگی کے لیے مجھے کافی ہو گیا، جب تک میں زندہ ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس کے بعد انسان تو انسان کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گالی نہیں دینی۔ حضرت غالباً حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنا سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ تو حال یہ تھا کہ اگر جانور پر، گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، گھوڑا اور سوٹی نیچے گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا، تو اتنی بات کا بھی میں سوال نہیں کرتا تھا، خود نیچے اتر کر پھر اس کو اٹھا لیتا تھا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں نہ آ جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا۔ تو یہاں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کسی کو گالی نہیں دینی، تو میں نے اس کے بعد کسی انسان، جانور کو گالی نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا، اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ تو فسق ہے یعنی معصیت ہے، گناہ ہے، اور یہ زبان کا گناہ جس کی عادت پڑ جائے تو دن میں کتنی کثرت سے اس کو استعمال کرتا ہے اور کتنی کثرت کے ساتھ اس میں مبتلا ہوتا ہے اس گالی دینے والے گناہ میں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کسی کو گالی نہ دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ان کو کسی ساتھی نے کہ وہ اور ان کا غلام کہیں ساتھ ہیں، اور غلام کے اوپر جو جوڑا ہے اس کے ایک کپڑا نیا اور ایک پرانا ہے، ان کے اپنے وجود پر جو جوڑا ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک نیا اور ایک پرانا ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ حضرت دونوں نئے کپڑے آپ لے کر آپ سوٹ سلوا لیتے، آپ کا سوٹ بھی ایک جیسا ہو جاتا، دونوں پرانے کپڑے غلام کو دے دیتے، اس کا سوٹ بھی ایک جیسا ہو جاتا، اس میں کیا راز ہے کہ ایک کپڑا نیا اور ایک پرانا؟ کہا راز یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
زندگی میں ایک دفعہ میری کچھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ان کو تھوڑا سا سخت الفاظ میں یوں کہہ دیا، وہ کالی عورت کے بیٹے۔ اب ظاہر ہے کہ حبشی ہیں تو کالی ہی عورت کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہیں تھی، لیکن میں نے یہ بات بطور گالی کے استعمال کی، بطور طنز کے استعمال کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے یہ جملہ میرا سن لیا، فرمایا ابو ذر ابھی تک تیرے اندر جاہلیت باقی ہے، یعنی جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں داڑھی سفید ہو گئی ہے، جسم میں بڑھاپا آ گیا ہے، اس کے باوجود میرے اندر ابھی جہالت اور جاہلیت باقی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کے باوجود تیرے اندر جہالت باقی ہے۔ یہ جاہلیت کا ہے کہ تو نے دوسرے کو گالی دی ہے، اور فرمایا کہ تجھے گالی دینے کی جرأت اس لیے ہوئی کہ یہ غلام تھا، اس کو تو نے غلام سمجھ کر گالی دے دی کہ اس نے آگے میرا کیا بدلہ لے لینا ہے۔ تو غلام بھی تو انسان ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے محتاط بنا دیا، اس محتاط ہونے کی سزا اس کو یہ دے رہے ہو کہ اس کو گالی دے دو۔ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی، تو اس پر عمل کرنے کے لیے اب جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اب میرے اندر اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنا بھی نیا جو سوٹ خرید لوں اور اس کا بھی نیا سوٹ خرید لوں، تو اپنا اگر نیا خریدتا ہوں اس کو پرانا دے دیتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مخالفت ہو جائے گی کہ جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ تو میرے اندر ایک سوٹ کی حیثیت تھی تو آدھا وہ میں نے لے لیا، آدھا اس کو دے دیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو جائے۔ تو گالی دینا یہ فسق ہے، معصیت ہے، گناہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو مار رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کو سزا دے رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ فضول چلتی بہت ہے، بے دھڑک چلتی ہے اور کتنے گناہ کروا کر مجھے یہ دوزخ میں لے کے جا رہی ہے۔ یعنی زبان کا استعمال بہت کثرت سے ہے اور اس کے ایک ایک استعمال کو، ایک ایک نکلنے والے لفظ کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس کے وبال سے اس کو ڈرانے کے لیے اس کو سزا دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم فرمایا، نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دو، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ ہر نیکی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ہاں پمائش نہیں ہے نیکیوں کی کہ فٹے کے ساتھ اس کی پمائش کرو، 1 فٹ نیکی، 2 فٹ نیکی، 1 گز نیکی، 2 گز نیکی۔ اللہ کے ہاں نیکیوں کی پمائش نہیں، اللہ کے ہاں نیکیوں کا وزن بھی نہیں ہے، گنتی بھی نہیں ہے کہ گنو کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں نیکیوں کا وزن ہے، تو بعض دفعہ ایک چھوٹی نیکی وزن میں بڑی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نیکی میں وزن آتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرے تو یہ سمجھ کر کرے کہ میں نے یہ صرف اللہ کے لیے کی ہے، اور نیکی کرتے ہوئے کسی اور کا خیال نہ آئے۔ اخلاص جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا نیکی میں وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ اور عموماً جب آدمی کوئی بڑی نیکی کرتا ہے، ایک ہی آدمی نے بہت بڑی شاندار اکیلے نے مسجد بنوا دی تو بہت بڑی نیکی کی۔ اب کوئی پوچھے گا کس نے کی بنوائی ہے؟ جی فلاں صاحب نے بنوائی۔ یقیناً شیطان پورا زور لگائے گا اس کے دل میں ریا ڈالنے کی کہ دیکھو تو نے کتنی بڑی نیکی کی کہ ایک ہی آدمی نے اتنی شاندار مسجد بنوا دی۔ بڑی نیکی کر کے اپنے آپ کو ریا سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
زبردستی شیطان ریا ڈال کے دل میں اس نیکی کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے، معمولی نیکی کرتا ہے، تو ساتھ اس احساس ندامت بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے، اتنی چھوٹی نیکی، اس کو بھی کوئی نیکی کہے گا، تو اس میں ریا آنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ اخلاص ہے۔ تو وہ اخلاص کی وجہ سے وہ چھوٹی نیکی بعض دفعہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر آگے فرمایا کہ ان نیکی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیا کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اپنے مسلمان کو خوشی والے چہرے کے ساتھ سلام کر لینا، اس سے بات چیت کر لینا، اس کے دل کو اس انداز سے خوش کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے ازار کو، دھوتی کو، چادر کو نصف پنڈلی پر باندھا کرو۔ نصف پنڈلی یعنی گھٹنا اور ٹخنا، ان دونوں کو پیمائش کر لیں، ان کا درمیان جہاں بنتا ہے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک، اس کا جہاں درمیان بنے تو وہ نصف پنڈلی ہے، جہاں عام طور پر موٹائی شروع ہو جاتی ہے پنڈلی کی۔ تو فرمایا کہ اپنی شلوار، اپنا تہبند یہاں تک رکھا کرو، اور اگر یہاں تک مشکل ہو تو ٹخنے سے اوپر رکھو، ٹخنے سے آگے کپڑا لٹکانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا انہا من المخیلہ، یہ تکبر میں سے ہے۔ اپنی شلوار، اپنا کرتا، تہبند وہ ٹخنے سے نیچے لے جانا، یہ تکبر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرما دیا ہو کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں، تمام گناہوں کو اس طرح تقسیم فرما دیا ہو تو ایسا نہیں ہے۔ علماء نے تقسیم فرمائی ہے، کس گناہ کو صغیرہ کہا جائے گا اور کس کو کبیرہ کہا جائے گا۔ تو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جس گناہ پر کوئی شرعی سزا مقرر کی گئی ہو یا دوزخ کی کوئی وعید آئی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ شرعی سزا آئی، زنا کی سزا آئی، شراب پینے کی سزا آئی ہے، چوری کرنے کی سزا آئی ہے، تو جس گناہ کی شریعت نے سزا مقرر کر دی وہ بھی کبیرہ ہے، اور جس گناہ پر دوزخ کی کوئی سزا سنائی گئی، آخرت کی، قبر کی، کسی قسم کی سزا سنا دی گئی، وہ بھی کبیرہ ہے، اور جس کے نقصانات ان دونوں گناہوں کے برابر ہوں وہ بھی کبیرہ ہے، اور جو نقصان میں ان سے کم ہو اور اس پر کوئی وعید بھی نہ آئی ہو وہ صغیرہ ہے۔ یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی تعریف کی گئی۔ اور پھر یہ بات کثرت کے ساتھ آ رہی ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جمعہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو گناہ دو طرح کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اس علماء کی تعریف کو دیکھیں تو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے متکبرانہ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اور ناراض اتنا ہوں گے کہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے۔
اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ازار کا تہبند کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے وہ کپڑا نہیں ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ وہ آج کپڑا ہے، کل کو یہی دوزخ کی آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب تمہاری مرضی، اس دوزخ کی آگ کو اپنے وجود پر جتنا مرضی زیادہ کر لو۔ یہ دوزخ کی آگ مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکانا، اس پر وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں آ رہی، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی شلوار یا دھوتی ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جا کر وضو کر کے آؤ، پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی نے پوچھے یا رسول اللہ آپ نے ان کو دوبارہ وضو بھی کروایا، نماز بھی پڑھوائی، جرم کیا ہے ان کا؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ اس کی یہ کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا۔ اب علماء نے حالانکہ جو نماز کی شرطیں ہیں وہ تو بظاہر پوری ہیں، ٹخنا چھپانے کا گناہ وہ الگ ہے، نماز ہو جانے کا نیکی وہ الگ ہے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دوبارہ کروایا۔ علماء نے اس کی دو حکمتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ شاید اس کو اللہ پاک اس نیکی سے اس گناہ کو معاف کر دیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وضو ظاہری طہارت کا نام اور ٹخلا لٹکانا یہ تکبر کی وجہ سے ہے، اور تکبر ایک باطنی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ کرنے، ظاہری طہارت حاصل کرنے سے باطنی طہارت کا اس کو شاید احساس پیدا ہو جائے کہ میں اپنے ظاہر کو پاک کر رہا ہوں، میرا باطن گندا ہے۔ تکبر کے ساتھ، حسد کے ساتھ، ریا کے ساتھ، یہ باطن کی ناپاکی ہیں، تو ظاہر کی ناپاکی دور کروا دی تاکہ باطن کی ناپاکی دور کرنے کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اتنا سخت جرم ہے، اور عام طور پر مساجد میں لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی شلوار کو وہ اوپر تہ لگا کر اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس پر پھر بعض شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے دلیلیں ذہن میں ڈالتا ہے، دماغ میں لگاتا ہے۔ ایک شریعت کے حکم کی تعمیل اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو چند کئی حربے سکھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ تو خوبصورت اور زینت والا لباس پہن کے آؤ۔ یوں شلوار کو فولڈ کر لینا یہ زینت کے خلاف ہے، اس سے آدمی برا لگتا ہے، اس لیے شلوار کو سیدھا رہنے دو، ٹخنا چھپا رہنے دو۔ معاذ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کبیرہ گناہ کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رہنے دو۔ یہ شیطان کے سکھائے ہوئے حربے جو اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ڈال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ صرف نماز نہیں، زندگی کے اندر ہر حصے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اتفاق سے میری چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر کرو۔ میں نے تھوڑی سی اوپر کر لی، فرمایا اور اوپر کرو۔ میں نے اور اوپر کر لی، فرمایا اور اوپر کرو۔ نصف پنڈلی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ چادر کروا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخیر وقت میں جب نیزہ مارا گیا، پیٹ چاک ہو گیا اور موت سر پہ نظر آ رہی ہے، بیماری لا علاج ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، تو اسی حال میں ایک نوجوان آیا، اس نے بھی آ کر عیادت کی۔ عیادت کر کے جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اس کی شلوار پر یا دھوتی پر جو بھی تھی، ٹخنے سے نیچے تھی، تو فرمایا اس کو واپس میری طرف بلاؤ۔ اس کو بلایا تو فرمایا اس کو شلوار کو دھوتی کو اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَرْفَعَ فَإِنَّهُ أَنْكَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ،
کہ اس سے تیرا کپڑا بھی میل کچیل اور ناپاکی سے پاک صاف ہو جائے گا اور تیرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر کپڑے کو اوپر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی اور کپڑا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کپڑے کو نیچے لٹکاؤ گے کپڑا بھی گندا ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یعنی کیسی حالت میں کہ موت سر پہ ہے، جسم چیرا جا چکا ہے اور کتنی تکلیف میں ہے، لیکن اس گناہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی گزر رہا ہو اور اس کا تہبند، اس کی دھوتی ٹخنے سے نیچے ہو۔ مردوں میں یہ گناہ بے لذت عام ہو گیا ہے، جس کا ایسا گناہ جس کی نہ دنیا میں کوئی فوائد اور مقاصد، نہ آخرت میں کوئی فائدہ اور مقصد، کہ اس کپڑا لٹکانے سے آدمی کے اندر کون سی بڑائی آ جاتی ہے، کون سا مہذب پن آ جاتا ہے، اس کے اندر سے کون سی سرداری مل جاتی ہے۔ اگر کوئی سرداری ملنے کا در مدار اس کپڑا لٹکانے پر ہوتا تو ہر بندہ سردار بن جاتا۔ یعنی دنیا کا کوئی آدمی اس میں کوئی فائدہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ نقصانات اتنے سارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنی سخت وعیدیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے 4 نصیحتیں فرمائیں تو ان میں سے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی چادر کو نصف پنڈلی تک اوپر رکھا کرو۔ اگر نصف تک نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنے چھپانے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آج کفر نے بظاہر دیکھنے میں ہمیں ترقی دی، لیکن حقیقت میں چن چن کر انہوں نے اسلام کے ایک ایک عمل کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدصورت کر کے دکھایا، گھٹیا کر کے دکھایا اور ایک فرسودہ کر کے دکھایا، دیہاتی کر کے دکھایا اور ان پڑھ کر کے دکھایا کہ یہ ان پڑھوں کی تہذیب ہے، یہ دیہاتی لوگوں کی تہذیب ہے۔ شلوار اوپر ہو مرد کی، عورت کی شلوار نیچے ہو۔ حکم یہ تھا کہ عورت اپنا سارا جسم چھپائے، عورت کو یہ کہا گیا کہ اپنی شلوار اوپر کر لو اور اوپر کر لو اور اوپر کر لو، نصف پنڈلی تک شلوار لے گئی ہو، وہ اس کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کیا۔ اور مرد کو کہا کہ سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، شہری لوگ اپنے شلواروں کو نیچے کیا کرتے ہیں، بوٹ کے اندر آ رہا ہو کپڑا، اس کو تہذیب اور ترقی کے نام پر اس کی شلوار کو نیچے کرا دیا۔ یہ غور کریں کہ اسلام کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی، ہم اس کو اتفاقیات سمجھتے ہیں کہ یوں ایک رسم ہے، یوں ایک فیشن ہے، یوں ایک رواج ہے۔ فیشن خود نہیں بنتا، شیطان کی دجال کی ایک پوری ٹیم ہے جو فیشن بنانے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایک ایک اسلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کو نفرت کے نگاہ سے دکھایا گیا ہے کہ ایسا بنا کے دکھاؤ جس قابل نفرت ہو، اور اس کی ضد کو، اسلام کے مقابل ضد کو ایسا خوبصورت بنا کے دکھاؤ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک سنجیدہ فرد کہلانا بھی چاہے اور اس اسلام کی سنت پر عمل کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے ناممکن ہو جائے کہ یا اپنے آپ کو دیہاتی کہلوا لو، ان پڑھ کہلوا لو، یا پھر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لو، کیونکہ اسلام پر عمل کرنے سے، اسلام کی سنت پر عمل کرنے سے آدمی ایک معاشرے، سنجیدہ معاشرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا نظام ایسا بنا دیا گیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنی شلوار، اپنا دھوتی لباس ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کپڑے کی طہارت اور پاکی ہے۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔